میں ان سے بڑے ادب اور احترام سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی, تو ماؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی. زوردار تالیوں سے. بہت بہت شکریہ دوستو. مشاعرے ایک رات کے لیے ہوتے ہیں لیکن مشاعرے کی تاریخ صدیوں کے لیے لکھی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہوگا آج مشاعرہ ہو رہا ہے لیکن یہ تاریخ میں کس طرح رقم ہوگا. مجھے ایسا لگا کہ ہم تمام شعراء جتنے سرفراز بھائی نے اور ندیم بھائی نے اور پرویز بھائی نے بلائے ہیں اتفاق سے سبھی اتر پردیش کے تھے. باہر سے صرف اسماعیل نظر آئے تھے. سامعین کی میں ملبے کی بات نہیں کر رہا تھا, بحیثیت شاعر عرض کر رہا تھا انور بھائی. تو ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ اتر پردیش پذیرائی کرتا, اور میں نے اسی مطلب کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے اس مشاعرے میں ان سے گزارش کی. دل بڑا ہونا چاہیے. بہرحال آپ نے اپنے مہمان کو سنا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اتر پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے جشن اردو کا مشاعرہ سرفراز صاحب, ندیم صاحب, پرویز صاحب نے یہ منعقد کیا. آخری مرحلے میں آ کے بہت خوبصورت ہو گیا. مشاعروں کو اسی فضا کی ضرورت ہے. آئیے بات شروع کرتا ہوں. اجازت؟ ایسی کمزور اجازت سے کہاں مشاعرہ شروع ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ زیادہ ایک خوشی کی بات کیا ہے کہ سرفراز بھائی آپ کے مشاعرے کی صدارت بہت باوقار ہے. آپ نے ایک ادبی اور علمی وارث کو یہاں بٹھایا ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ سیاست کا منصب نہیں, یہ ادب کا منصب ہے. آپ نے ادب کے گورنر کو یہاں بٹھایا ہے, اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ملک زادہ جاوید خود ایک ذمہ دار شاعر اور فنکار ہیں, اور خانوادے کے اعتبار سے بھی بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں پروفیسر ملک زادہ جاوید منظور صاحب کی. تو یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا. دوسرے مصرے پہ دعا چاہوں گا کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا, کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے. زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا, کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے. پتھر ڈوب جاتا ہے. انور صاحب ایسا ہے کہ ہمیں 42 سال ہو گئے یہاں کھڑے ہوئے, اور ہم لوگوں کو وقار دینا بھی جانتے ہیں اور تھوڑا سا وقار میں کمی کرنا بھی جانتے ہیں. میں معافی چاہوں گا, درمیان میں تھوڑا سا مخل نہ ہو آپ. مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ بہت معقول آدمی ہیں اور آپ سے توقع رکھتا ہوں, اور اسی لیے بہرحال میری غلط فہمی ہے, میں اس کو معافی چاہتا ہوں, واپس لیتا ہوں میں اس کو. ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو. ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو, یا پھر ایسی بات کرو جو خاموشی سے اچھی ہو. ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو, یا پھر ایسی بات کرو جو خاموشی سے اچھی ہو. یا پھر ایسی بات کرو جو خاموشی سے اچھی ہو. عرض کرتا ہوں کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی. کیا کہنے, دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی. انعام بڑی چیز ہے, قیمت نہیں دیتی. کیا کہنے, انعام بڑی چیز ہے, قیمت نہیں دیتی. اور سرفراز بھائی, ندیم بھائی کے اس مشاعرے میں ایک ایک آدمی شریک ہو کہ انعام بڑی چیز ہے, قیمت نہیں دیتی, اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی, لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی. دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی, لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی. اجازت نہیں دیتی. اور ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. اور دوستو شعر سنیے گا,
مجھے اچھا لگا سرفراز بھائی، ندیم بھائی، آپ کے مشاعرے میں ابتدا میں کچھ ایسی دشواری سی محسوس ہو رہی تھی کہ بھائی قوالی کے لوگ ہیں، لیکن واقعی پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھنے کے بعد، ان کی آنکھوں میں چمک دیکھنے کے بعد لگا کہ نہیں، ٹھیک جگہ پر آئے ہیں. کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. امیرو کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. امیرو کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. امیروں کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. تجھ سے بچھڑ کے تیری قسم خوش نہیں رہے، تجھ سے بچھڑ کے تیری قسم خوش نہیں رہے. دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے. دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے. اور دشمن ہماری ہار پہ خوش تھے بہت میاں. دشمن ہماری ہار پہ خوش تھے بہت میاں، لیکن ہمارے دوست بھی کم خوش نہیں رہے. لیکن ہمارے دوست بھی کم خوش نہیں رہے. جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے. ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے. اور ندیم بھائی، سرفراز بھائی شعر سنے کہ ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے. اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم. ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے. اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم. افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا. بھٹکنے والے بھابی، بھٹکنے والے کوئی تیرا گھر نہیں ہے کیا. میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا، خبر نہیں ہے کیا. اور تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو، تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو. تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا. تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو، تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا. یہ اپنا سر نہیں ہے کیا، اپنا سر نہیں ہے کیا. اور تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں. تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں. تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا. تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا. حالات کچھ بھی رہے ہوں، لیکن میں اپنی بدتمیزی کو واپس لیتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں انور بھائی سے. اور بہرحال ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. اور شکریہ، تھینک یو. بہرحال مجھے غلط فہمی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور زندگی چاہتی بھی یہی ہے کہ اس ہال سے جب جائیں تو دوستی کے ساتھ جائیں، رنجیدگی کے ساتھ جائیں. شکریہ. میں شعر عرض کرتا ہوں. میں معافی چاہنے کے بعد اب اس کے بعد ساری باتیں بھول جائیے اور آئیے آپ اب شرکت بھی کریں. اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے دوستو. محفل میں اگر کوئی ایک آدمی بھی ہمارے سے خفا ہے تو شاید اس کو محفل نہیں کہتے، یہ محفل ادھوری ہے. تو بہرحال میں معذرت کے ساتھ پھر کچھ شعر سناتا ہوں. کہتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت ہے، جن پر لٹا چکا تھا میں. بس ذرا تھوڑی سی دیر، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جلدی ختم کریں، کہ جن پر، دیکھیں میں بھی بہت جلدی سنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے مطلب کہ آپ دیکھیں 1 منٹ میں 10 خبریں سنا رہا ہوں ایک ساتھ. ملاحظہ فرمائے عمران بھائی کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں. ایک آدمی شرکت کرے. دیکھیے اس میں بہن کا نام کیا بتایا تھا، زینت. اچھا ایک اور نفع رہا ان کو، زینت صاحبہ کو، کہ آدھے شاعروں نے انہیں زینت خان کہا، آدھے شاعروں نے زینت انصاری کہا. تو 2 سرٹیفکیٹ ایک ہی محفل میں مل جانا اچھی خاصی ترقی ہے. ملاحظہ فرمائے کہ
بلکہ میں اس سے پہلے ایک اور شعر سناتا ہوں اپنی بیٹی کو. میری بھابھی بھی بیٹھی ہیں یہاں اور دوسری بھابھی بھی بیٹھی ہیں. ملاحظہ فرمائیں اور ایک لائن آپ کے دل پر چسپاں کرتا ہوں, پرنٹ کرتا ہوں. کہتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے. یہ آگے والی لائن کو بھی میں آپ کا احترام یوں بھی کر رہا ہوں کہ آپ شروع سے اب تک آخر تک بیٹھے ہیں, تو یہ ادب کی پرستاری ہے آپ کی. کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور. کیا کہنے. دوسری لائن پہ آپ سب زندہ رہیے گا کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور, بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور, بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. ایک اور مجھے شعر یاد آیا اپنا. کہتا ہوں کہ اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے. اس کی ایڑی کیا کہنے. پربت چوٹی لگتی ہے, ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے. واہ کیا کہنے. اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے, ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے. فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں. کیا کہنے. فاقوں نے بیٹی کو ہی نور لگتی ہے. جیتے خوش. تھینک یو. اچھا جی شکریہ. تھینک یو. اچھا میں اپنے حصے کی ادھر عرض کر رہا تھا کہ اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے, ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے. کیا کہنے. فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں. فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں, گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے. کیا کہنے. گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے. اور 4 مصرے اور یاد آ گئے کہ دھوپ کو سایہ زمیں کو آسماں کرتی ہے ماں. کیا کہنے. دھوپ کو سایہ زمیں کو آسماں کرتی ہے ماں, ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں. میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار, ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں. میں شکریہ. اسماعیل نظر صاحب نے ایک شعر سن. جی میں عرض کرتا ہوں, تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں, خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں. جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں, اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں. اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں. وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں. کیا کہنے. وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں, میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں. کیا کہنے. واہ. میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں. تو شعر یہ سنا رہا تھا کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت. کیا کہنے. جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں. دوستو دوسرے مصرے پہ محبت بھی چاہوں گا آپ سے کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں, کیا کہنے. ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا. واہ. کیا کہنے. کیا جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں, واہ. ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا. کیا. ایک اور شعر یاد آیا. ترتیب کہتے ہیں کرم کو, سیکوینس کو, کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے. واہ. باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. آنے کی ترتیب ہے لیکن بے شک بے شک بے شک. جانے کی ترتیب نہیں. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. اور بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. چلیے میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں. ایک شعر ہے میرا,
अक्सर मैं मुशायरे और कवि सम्मेलन में सुनाता हूं तो लोग बड़ी संजीदगी से उस शेर को सुनते हैं, लेकिन जब मैं मुशायरे के स्टेज से कवि सम्मेलन के स्टेज से उतरता हूं तो लोग इस कांधे पर सर रखकर बहुत लोग रोते हैं। तब मुझे लगता है कि मैंने समाज की किसी पीड़ा, किसी दुख और किसी मसले को शेर बनाया है। शेर मुलाजा फरमाइए। कहता हूं कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। तैयार रहिएगा कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। क्या कहने, खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। जब औलादें नालायक हो जाती हैं, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। वाह, अरे वाह 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 वाह। जब औलादें नालायक हो जाती हैं, क्या कहने, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है, अपने उसे ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है, और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। और रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है, हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है, हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। और फिर मैंने आपको सुनाया था कि बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। शेर मुलाजा फरमाए कि हंसकर, हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है, हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। और घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है। क्या कहने, घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है, बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। और सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। क्या कहने, सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। और आखिर में समेटता हूं, मेरे स्टेज के तमाम दोस्तों की, छोटों की, भाइयों की एक तामील करता हूं। ये 4 मिसरे मैंने कहे, अल्लाह ने ऐसी मकबूलियत दी कि हर थोड़े दिन के बाद किसी शहर में, किसी सूबे में, किसी मुल्क में ये जिंदा भी हो जाते हैं और सच्चे भी साबित होते हैं। अब देखिए, किरदार आप तलाश करेंगे। अर्ज करता हूं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है। क्या कहने, जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर। क्या कहने, वाह वाह। और तालियां बजा के रखिए। अब चौथी लाइन पे आपको तालियां बजाने की, मतलब एक आदमी की शिरकत कि जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की तरफ से सरफराज भाई, नदीम भाई, परवेज भाई की ये कन्वीनरशिप में ये मुशायरा जश्न उर्दू का मुशायरा है। उर्दू मोहब्बत का नाम है, उर्दू इत्तफाक का नाम है, उर्दू कौमी यकजहती का नाम है, उर्दू सांप्रदायिक सौहार्द का नाम है। बात उसी पे खत्म करता हूँ। शेर कहता हूँ कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान, लफ्ज के माने बता दूं, जो हमारे हिंदू दोस्त या गैर उर्दूदां दोस्त बैठे हैं, इम्कान कहते हैं संभावना को, पॉसिबिलिटी को, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। अब दोस्तों, आपने जितनी मोहब्बत से सुना है, चारों लाइनों पे उत्सव करके मुझे रुखसत कीजिएगा कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए।
وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے۔ اور یہ اردو اکیڈمی کے اس مشاعرے میں آخری لائن، انسان ہونا چاہیے، ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے، آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے۔